دوستو سیاست جیسے مہنگے شوق اور خشک ذوق میں کبھی کبھی اگر کوئی رنگینی، کوئی گفتگی، کوئی شوخی آ جائے تو مزہ لینا چاہیے۔ مزہ آج کل سوشل میڈیا پہ لے رہے ہیں، اور بی بی سی نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ زین قریشی جو سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے ہیں، جو سابق ایم این اے بھی ہیں، وہ حلقہ 217 ملتان سے زین قریشی ضمنی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ الیکشن اس کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں جو سلمان نعیم ان کے فادر سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن جیت گیا تھا، اور وہ چلا گیا تھا سلمان نعیم نون لیگ کے پلڑے میں۔ نون لیگ کو ووٹ دیا، ڈی سیٹڈ ہوا، اور اب وہاں پر دھما دم مست کلندر ہے 217 پی پی پہ۔ لیکن جو بات شوخی کی، دلچسپی کی آئی ہے پی ٹی آئی کے آنے ہی سے، خیر بہت ساری شوخیاں، بہت ساری نغمگی، بہت ساری موسیقیت امڑ آئی سیاست میں، جلسے جلسہ گاہیں خوبصورت لگنے لگے، ماحول بننے لگے، فیملیز آنے لگی۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جنون کے ساتھ ساتھ فنون بھی موجود رہا۔ لیکن یہ جو زین قریشی کی بات چل رہی ہے، زین قریشی پہ وہ پچھلے دنوں قتل ہونے والے ایک بھارتی پنجاب کے سدھو موسے والا کی تصویر بھی ہے، اور وہ بینر جس پہ زین کی تصویر ہے، اس کے دیگر سپورٹرز کی تصویر ہے، مخدوم شاہ محمود قریشی کی تصویر ہے۔ تو وہ اس پہ جو شوخی، جو ایک خاص چیز نظر آئی، وہ جنوبی پنجاب کے، یا بھارتی پنجاب کے کہہ لیجیے، ہمارے جنوبی پنجاب کے بینر میں بھارتی پنجاب کے سدھو موسے والا کی تصویر ہے۔ میں اس پہ کوئی تنقید نہیں کرنے جا رہا، مزہ لینے لگا ہوں جس طرح باقی لوگ سوشل میڈیا پہ مزہ لے رہے ہیں۔ لیکن اس سے قبل کبھی نہیں ہوا کہ امیتابھ بچن جیسے ہیرو، شاہ رخ خان، سلمان خان، عامر خان جو بڑے مقبول ہیں پاکستان میں، دلیپ کمار بڑے مقبول رہے پاکستان میں، ہمارے ہاں وہ یاد ہے نا آپ کو، ایک دفعہ سونیا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے فتح کر لیا پاکستان کو، اور وہ اس کا مطلب تھا کلچرلی فتح کر لیا، گانے سارا کچھ۔ اگر ہم بھارت کے خلاف بھی کبھی کوئی ریلی نکال رہے ہوں تو میوزک بھارتی ہی چل رہا ہوتا ہے، یا ہمارا بھارتی چل بہت ظاہر ہے۔ لالی ووڈ بہت پیچھے رہ گیا، بالی ووڈ بہت آگے چلا گیا۔ اس دفعہ فلم انڈسٹری کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں بجٹ میں، اور بہت ساری چیزیں ٹیکس فری ہیں۔ لیکن یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر سدھو موسے والا کے یہ آیا، لیکن مزہ ضرور لیجئے، لیکن سوچئے۔ اچھا، جو بات مجھے لگی پتہ وہ یہ تھی کہ جناب علی سدھو موسے والا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑے سانگز گاتا تھا، سناتا تھا، سیاستدان بھی تھا۔ سدھو موسے والا صرف وہ سنگر نہیں تھا، پنجابی سنگر نہیں تھا، مقبول سنگر نہیں تھا، ہیرو ہی نہیں تھا، وہ سیاستدان بھی تھا، اور سیاست بھی بڑے مزے سے انہوں نے اپنے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑے گیت گائے ہیں۔ تو کبھی ہمارے ہاں نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گیت گاتی تھی، اور آج کل جو اسٹیبلشمنٹ کے حق میں گیت گاتے تھے، لوریاں سناتے تھے پی ٹی آئی، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گیت گاتے ہیں۔ ویسے جو سدا بہار اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گیت گانے والے ہیں وہ جالے ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اب اللہ نوز بیٹر کہ یہ جو گیت گائے گئے ہیں، یا جو فوٹو سمبولک لگائی گئی ہے، یہ کیوں لگائی گئی ہے؟ سیاست میں تو جیا پرادا کا بھی تعلق تھا، ہم نے نہیں کبھی دیکھا کہ کسی خاتون نے بھارتی اداکار جیا پرادا کی بھی تصویر لگائی ہو۔ اب پتہ نہیں، پنجاب، جنوبی پنجاب سنسنی نہیں پھیلا رہا، یہ محبت ہے، سدھو سے محبت ہے، یا اس کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گیت گانے سنانے سے محبت ہے، یا پھر زین قریشی کو خود بھی نہیں پتہ، ایویں لگ گئی۔ یہ بھی تو ہوتا ہے خبریت کے لیے ہو۔ زین قریشی بی بی سی تک تو، مطلب باپ کی وجہ سے تو وہ مشہور و معروف ہیں، بی بی سی تک بھی اس بینر کی بات گئی ہے۔ جس نے بھی یہ شرارت کی ہے، یا مزہ لیا ہے، یا رنگینی ڈالی ہے،
رائے گاہ نہیں گئی. نئے نئے پیارے پیارے انتخابی طریقے سامنے آنے سے کچھ نہیں ہو جاتا. یہ کوئی غداری شداری نہیں ہے. انجوائے بائی الیکشنز. لیٹس سی.